پھر دیوبند میں ایک اور نام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، بہت اونچا نام ہے، حکیم الامت ہے۔ ان کی بیعت کرنے والے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے اور ان سے قرآن کا فیض حاصل کرنے والے کون ہیں؟ مولانا عبد الماجد دریابادی، اللہ اکبر، مولانا سلیمان ندوی۔ کانپ جاتا ہے بندہ ان علمی لوگوں کو دیکھ کر۔ آپ تفسیر ماجدی پڑھیں مولانا عبد الماجد دریابادی کی، آپ حیران ہو جائیں۔ وہ حضرت تھانوی کے شاگرد ہیں۔ آج اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کر تھانوی کو بھونکنا یہ بڑا آسان ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ذات دی کوٹ کرلی تے شتیرہ نال جفے۔ تیری کیا نسبت ہے حضرت تھانوی کے ساتھ؟ تو کیا جانتا ہے تھانوی کو کہ تھانوی کیا ہے؟ تفسیر بیان القرآن پڑھنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، 1000 سے زیادہ تصنیفات ہیں، 1000 سے زیادہ تصنیفات ہیں حضرت تھانوی کی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جب تقسیم ہو رہا تھا ملک اور کچھ علماء نے اس کی مخالفت کی تھی، حضرت تھانوی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا علماء تو آپ کے مخالف ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی مولوی ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا میرے ساتھ ایک ایسا مولوی ہے کہ ہندوستان کے تمام علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس مولوی کو رکھو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ آج جناب ایک خواب کو سامنے رکھ کر کہ انہوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو وہ مرتد ہیں جی، وہ اگر مرزا قادیانی کافر ہے تو وہ بھی کافر۔ اور اللہ کے بندے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، ایک مرید کو خواب آیا ہے، ان کے ایک مرید کو خواب آیا ہے کہ خواب میں جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اس نے حضرت تھانوی کے سامنے خواب کو ذکر کیا تو حضرت تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یہ تعبیر ہے اس کی۔ تو خواب پر آپ حکم لگاتے ہیں کسی پر، خواب میں اس پر حکم لگا دیا آپ نے کہ خواب، اور خواب بھی ایک مرید نے دیکھا ہے۔ تھانوی صاحب نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور علماء پر تبرہ کرتے رہتے ہو؟ اگر خواب میں ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہو گئی؟ اگر خواب میں ایک بندہ رات کو کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو صبح اس کے باپ کے دروازے پہ جا کے کہے بھئی یہ دھی میرے حوالے کر، میں خواب وچ نکاح کر لیا۔ ظالم آدمی، تجھے شرم نہیں آتی بک بک کرتے ہوئے؟ اگر خواب میں نکاح نہیں ہوتا، خواب میں طلاق نہیں ہوتی، خواب میں سودا نہیں ہوتا، تو خواب میں ایک جملہ کہا گیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ امام اعظم کو خواب آیا تھا کہ میں نے نبی پاک کی قبر کو کھولا اور آپ کی میت کو، آپ کے جسم کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ لادا، مشرق کی طرف بھاگا، پھر مغرب کی طرف بھاگا، پھر شمال جنوب کی طرف بھاگا، نبی پاک کے وجود کو قبر سے نکال کر، اور تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی تھی تو نبی پاک کے دین کو مشرق و مغرب تک پہنچا دے گا۔ ظالم آدمی، خواب کچھ ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ وکیل علماء دیوبند مولانا عطا اللہ پجاری صاحب، خواب میں وقت کا لحاظ ہوتا ہے، موسم کا لحاظ ہوتا ہے۔ یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے۔ فرمایا جا اس جگہ کو کھود، خزانہ ہے۔ اس نے کھودا، خزانہ نکل آیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ ہے۔ فرمایا جا کے دیکھ وہاں کوئی سانپ چھپا ہوا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا تو سانپ چھپا ہوا تھا۔ شاگردوں نے کہا حضرت جی
چند مہینے پہلے یہی خواب ایک بندے کو آیا تھا، آپ نے کہا چارپائی کے نیچے خزانہ ہے، وہی خواب دوسرے بندے کو آیا، آپ نے کہا سانپ ہے، کوئی سن سمجھ نہیں آئی۔ شاہ جی نے فرمایا اس نو سردیاں چاہیا سی تے اس بھڑوے نو گرمیاں چاہیا۔ تو سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے، میں نے تعبیر خزانے کی دے دی، گرمیوں میں آگ بری لگتی ہے، میں نے تعبیر خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ خواب پر آپ حکم جاری کر رہی ہیں کہ میں مرزے کو بھی کافر کہتا ہوں اور تھانوی کو بھی۔ تھانوی صاحب نے کب کہا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ پڑھو؟ ایک آدمی کو خواب، کوئی آدمی جو خواب میں دیکھے کہ میں نے تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو صبح کے ٹائم تیرا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے کہ دھی میرے حوالے کر، میں راتی خواب وچ اس نال نکاح کر لیا، تو حضرت تھانوی بہت بڑا نام ہے، حکیم الامت ہے۔ انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر بیان القرآن، کیا ہی تفسیر ہے، خدا کی قسم بندہ پڑھتا ہے لطف آ جاتا ہے۔ پھر لاہور میں ایک عالم ہوئے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی۔ پھر مولانا عبد الماجد دریابادی ہوئے، قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی۔ میں کس کس عالم کا نام لوں؟ میں صرف تھوڑا سا تعارف کروا کے آخری مرحلے پر ایک عالم کا نام لینا چاہتا ہوں۔ ایک عالم میاں والی کے ایک پسماندہ سے قصبہ وہاں بھچرا میں آیا،